الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَاتِ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَاتِ النَّهَارِ مُبْصِرَاتًا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ اللہ تعالیٰ دن اور رات کی اہمیت کو بتا رہا ہے، اجاگر کر رہا ہے، اور کیوں بنایا اس کے بارے میں بھی بتا رہا ہے۔ ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی دو نشانیاں بنایا ہے۔ ہم ہی رات کو، جو رات ہوتی ہے اس کی نشانی کو مٹا دیتے ہیں اور دن کی نشانی کو روشن بنا دیتے ہیں، یعنی رات کو دن سے بدل دیتے ہیں اور دن کو رات سے بدل دیتے ہیں تاکہ تم دن کی روشنی میں اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور سالوں کی گنتی اور حساب و کتاب معلوم کر سکو، اور ہم نے ہر چیز کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا ہے تاکہ تم کسی الجھن کا شکار نہ ہو، تاکہ تم اس چیز کو یاد رکھ سکو۔ آج کل جو دن اور رات ہیں ہمارے لیے، اس میں ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو بدل دیا۔ ہم رات میں جاگتے ہیں پوری پوری رات، اور دن میں ہم سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، یا اللہ نے اس کو دن اور رات کو جو بنانے کا مقصد دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا تاکہ ہم دن میں روزی کمائیں، محنت کریں، اور رات کو جو ہے آرام کریں۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ ہم ہی نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے باعث اور راحت بنا دیا، یعنی جو اللہ نے نیند دی ہے رات کے لیے، اس کو کیوں کرا کہ تم آرام کرو اس میں اور سکون پاؤ۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم ہی نے رات کو پردہ بنایا، یعنی پردے کی چیز بنایا، اور ہم ہی نے دن کو روزی کمانے کا ذریعہ بنایا یا وقت بنا دیا۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون اور راحت حاصل کر سکو، اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں کام کر سکو۔ اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ اب سنتے تو سبھی ہیں، لیکن اللہ نے سننے والا اس کو شمار کیا جو اللہ کی آیاتوں کو سن کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ جو اللہ کی آیتیں سن رہا ہے، اللہ کے احکامات سن رہا ہے اور اس پر عمل نہیں کر رہا، اللہ نے اس کو سننے والا نہیں سمجھا، وہ بہرا ہے۔ جو اللہ کی نشانیاں دیکھتا ہے اور اس کے بعد آنکھیں بند کر لیتا ہے تو وہ پھر اندھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں، اگر نشانیاں دکھائی ہیں، اگر ہم ان نشانی کو دیکھ کر عبرت پکڑتے ہیں اور اللہ سے ڈر جاتے ہیں اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو واقعی ہم آنکھوں والے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم اللہ کی آیتوں کو سننے کے بعد ان پر عمل کر کر اپنی زندگی میں سدھار پیدا کر رہے ہیں تو یقیناً ہم کان والے ہیں۔ تو لہٰذا جو قرآن کی آیتیں، احادیث آپ کے سامنے بیان کی جائے، اس کو سننے کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں، اور اگر کوئی عادت بن گئی ہے رات جاگنے کی تو اس کو ختم کیجئے اور دن میں اٹھیے، دن میں اللہ کا فضل تلاش کیجئے۔ نمازوں کے اوقات ہیں، ان میں نمازیں پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کر کر اس جنت کے وارث بنے جس کا زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن مجید میں فرماتا ہے یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اللہ ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے تاکہ آنکھوں والوں کے لیے وہ ایک عبرت کی نشانی بنا دے۔
آنکھیں جن کے پاس ہیں ان کے لیے ایک عبرت کی نشانی کہ رات ہو رہی ہے اور پھر دن ہو جاتا ہے، ایک پورا نظام چل رہا ہے اس دنیا کا، اور اس کے بعد بھی اگر آنکھیں بند کر کر ہم رکھیں اور سوتے رہیں تو پھر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن پر اس طرح سے عمل کیجئے جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھایا۔ پوچھا سعد بن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو ہماری ماں ہیں، امت کی ماں ہیں، کہ آپ مجھے بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ سعد بن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بالکل میں نے قرآن مجید پڑھا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، زندگی جو تھی وہ قرآن مجید کی طرح تھی، یا قرآن مجید تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجسمہ قرآن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کو قرآن مجید کا عملی نمونہ بنا کر پیش کیا۔ اس لیے قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ قرآن پر عمل کرنا ہے تو سیرت دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، جس طرح سے ہمیں حکم دیا اور جس چیز سے ہمیں روک دیا، اگر ہم وہ تمام کام کریں اسی طریقے سے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں تو ہم قرآن مجید پر عمل کرنے والے بن جائیں گے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اصل موضوع کیا ہے آج؟ کہ ہم دن کو جو اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی ہے کہ اس کو روزی کا ذریعہ بنایا، صبح اٹھ کر اللہ کے دین کے کام کیجیے، اپنے روزی تلاش کیجیے، رزق حلال تلاش کیجیے، اپنے گھر والوں کی کفالت کا جو ذمہ اگر آپ کو دیا ہے تو اس کو کیجیے دن میں، اور رات کو جو اللہ نے آرام کا ذریعہ بنایا ہے اس میں آرام کیجیے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔